آج کا میسج آپ لوگوں کے لیے، آج 23 تاریخ ہے 2025 ہے۔ میسج یہ تھا کہ 2 بچوں کو لگ گیا آج۔ لگنے کی وجہ کسی اور کی نہیں، ہماری ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کچھ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ گرے تھے، ہاں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہم گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے نکلے ہوتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی نگہبانی میں آتے تھے، اللہ کی نگرانی میں ہم جو ہے گھر سے لے کر مدرسے تک، ٹھیک ہے چلو آگے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے 3 مرتبہ اگر صبح شام کو یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ آنے والی ناگہانی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے۔ وہ دعا تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم۔ ادھر زبیہ شاید سننے رہی ہے، کیا بولے مولانا نے؟ آواز آئی تم کو؟ نہیں نا؟ دعا کون سی بڑے یاد ہے اب بھی؟ چلیے اس کے بعد حمزہ سنو۔ اگر کوئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر کتنی مرتبہ پڑھے گا، وہ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھے گا، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز۔ ایک صحابی تھے، کسی بادشاہ نے ان کو ہدیے میں زہر کی شیشی دیا، پوائزن کی، بہت اسٹرانگ شیشی تھی۔ بوتل کیسی تھی بولو؟ وہ بادشاہ نے کہا تھا ایک اگر قطرہ کسی دشمن کے علاقے کے کنویں میں ڈالوں گے، باوڑی میں، تو وہ جتنے لوگ وہ پانی پئیں گے سارے مر جائیں گے، اتنی اسٹرانگ تھی وہ۔ تو صحابی نے جو ہے دعا پڑھ کر وہ پوری شیشی پی لی ہے، ایک قطرہ نہیں، پوری شیشی پی لی ہے۔ اور یقین تھا کہ نقصان اور نفع کے مالک اللہ ہے۔ ہمیں یقین نہیں اتنا، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ جب تک یقین نہیں آتا تب تک ایمان کو پہلے بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ ہر چیز اللہ کرتے، یہ ہماری دل سے نکلے۔ کیسے نکلے؟ پھر انشاءاللہ ہر جگہ تم کو اللہ ہی اللہ نظر آئیں گے، مصیبت میں بھی اللہ اور خوشی میں بھی اللہ دکھیں گے۔ آج مصیبت میں آدمی اللہ کو پکارتا ہے، بیمار ہو گیا تو کیا بولتا ہے بولو؟ اللہ اللہ اللہ، بعد میں بولتا ہے ممی، کیا بولتا ہے؟ مصیبت میں اللہ یاد آتے، لیکن خوشی میں کسی کو نہیں آتے۔ میں نے 1000 مرتبہ آپ لوگوں کو کہا ہوگا کیا کہ جب مصیبت آدمی کو آئے تو ٹھیک ہے صبر کرے اور اللہ کی طرف سے سمجھے، لیکن مصیبتیں ہماری وجہ سے آتی ہے۔ جب خوشی میں ہم اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت میں اللہ کو پکارتے، تو پھر وہ معنی نہیں رکھتا۔ اگر ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو پکارے تو مصیبت میں اگر اللہ کو پکارے تو فرشتے جلدی وہ آ کو لے کے جاتے ہماری پکار کو۔ خوشی کے موقع کون سے ہوتے؟ سب سے بڑا خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے گھر میں؟ شادی کا ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ شادی کا ہوتا ہے۔ اور شادی کے دن سارے لوگ جو ہے نا فجر کی نماز پڑھتے، ظہر پڑھتے، عصر پڑھتے، مغرب پڑھتے اور عشاء کی نماز پڑھتے ہو گھر والے۔ جہاں نماز ہو گئے سب خاموش ہو جاتے اور سب مصلی بچھا کے نماز پڑھتے۔ کوئی ایسا گھر دیکھے تم نے؟ الا ماشاء اللہ، کوئی ایسا ہوگا جو دیندار گھرانہ ہوگا وہ کرتا ہوگا۔ بہت زیادہ اللہ کو ڈرنے والا، خوشی میں اللہ کو یاد کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو اس طرح وہ عمل کرتا ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں، صرف کہنا نہیں ہے بلکہ عمل کر کے ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتائے کہ نماز کا وقت آئے تو ہم نے فلائٹ میں نماز پڑھے، پلین میں نماز کا وقت آئے تو ہم نے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے، نماز کا وقت آئے تو ہم نے ہوٹل میں نماز پڑھے، نماز کا وقت آئے تو ہم نے ٹرین میں نماز پڑھے، نماز کا وقت آئے تو ہم نے بس میں نماز پڑھے، نماز کا وقت آئے تو ہم نے گارڈن میں نماز پڑھے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ نماز کا وقت آئے تو ہم نے شادی کے دن ساری نمازیں پڑھے، ایسا نہیں کہ گھر میں شادی تھی تو ہم نے ظہر کی نماز چھوڑے، عصر کی نماز چھوڑے، ساری نمازیں ہم نے
وقت پر پڑھے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، صرف کہنا نہیں بلکہ عمل کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو جہاں شادی ہوگی وہاں ساری چیزوں کو بازو میں رکھ کے جلدی سے چپکے سے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے اور ایک کونے میں جا کے نماز پڑھیں گے. آج بھی ایسی کچھ بچیاں ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک مال میں نماز پڑھ رہی ہے. کتنی بچیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ گارڈن میں نماز پڑھ رہی ہے. کتنی بچیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ٹرین میں نماز پڑھ رہی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے کوئی چیز کو معنی نہیں رکھیں گے کہ ہم ٹرین میں تھے، ہم سفر میں تھے، اس لیے نماز نہیں پڑھے. ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اب نہیں پڑھنے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہمارے اوپر. اذان ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر، ایک دن آئے گا کہ اذان بند ہو جائے گی. کس نے بند کی اذان؟ ہم نے ہی بند کی ہے، کوئی نہیں بند کرے گا. اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، ہم نماز کو نہیں جا رہے. یہ اذان کی بے حرمتی کر رہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے اذانیں بند کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، پھر آدمی اذان کے لیے ترسے گا. نمازیں بند کریں گے اللہ، نماز نہیں پڑھنے کی. کون بند کرے گا؟ ہماری وجہ سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے نمازیں بند ہو جائے گی. ایک دن آئے گا کہ ایمان بھی اللہ اٹھا لیں گے، قرآن بھی اٹھا لیں گے. اب قرآن پڑھ رہے نا، یہ قرآن کے حرف اللہ اٹھا لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے کیا کریں گے؟ آج کا میسج آپ لوگوں کے لیے کہ ہر چیز وقت پر کرو. صبح اٹھنے کے وقت میں سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، ناگہانی مصیبت سے بچنے کی دعا پڑھو جو میں نے پڑھایا اب بھی تم کو. کون سی بولو؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ہم نے یہ کہا تھا جب بھی تم اس دعا کو پڑھتے رہو گے زندگی بھر دعا یاد رہے گی، ورنہ دعا بھول جاؤں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمر سنیں کیا دعاؤں کو؟ ارمان کیا بولے؟ وقت پر پڑھنا ہے دعائیں. پڑھیں گے سب آج کے بعد تو انشاءاللہ یہ لگنا اور مصیبت نہیں آئے گی. لگنے کی مصیبت آئی نا، وہ نہیں آئے گی. ابھی غلطی کس کی تھی بولو؟ ہماری خود کی غلطی تھی. ابھی ایک بچی نے دوسری بچی کو مارا تو ہم بولتے ہیں تو نے ماری اس لیے اس کو لگا. تو ہم کیا کرتے؟ اس کو دو پٹکے. تو نے کیوں ماری اس کو مار سکتے. دروازے نے اس کو مارا، تم دروازے کو جا کے ماریں گے؟ تو دروازے نے اس کو کیوں مارا؟ کہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ہم نے کچھ گناہ کیے تھے، اللہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہے.